اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاک ڈپریسڈ لوگوں سے مخاطب نہیں ہے، نہ ہی مجھے اس فیلڈ میں کوئی ایکسپرٹیز ہے اور نہ ہی میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہوں۔ میرا مقصد ہے کہ عام لوگوں کو اس کے متعلق تھوڑا علم ہو تاکہ زندگی میں اپنے ساتھ یا کسی گھر والوں کے ساتھ ایسی چیز سے سامنا ہو تو حالات کو سمجھ سکے، اسلامک، میڈیکل، سائنٹیفک اور سماجی نقطہ نظر سے۔ مصیبتیں دنیا کی زندگی میں یقینی ہیں، اسی طرح اللہ نے چاہا ہے اور دنیا کو آزمائشوں سے گھیر دیا ہے، یہاں تک کہ اس کی بہترین مخلوق انبیاء بھی پریشانیوں سے خالی نہیں تھے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جو کبھی غمگین نہ ہو، لیکن جب اداسی، تنہائی یا خراب موڈ کے احساسات کانسٹنٹ رہتے ہیں، یا ہمیں نارمل زندگی گزارنے یا فرائض کے انجام دہی سے، حقوق کی ادائیگی سے روکتے ہیں اور شکر ادا کرنے میں ناکامی ہوتی ہے، اس وقت اداسی قدرتی چیز سے کمزوری اور بیماری کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جسے کبھی علاج کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ڈپریشن ہر زمانے کے لوگوں میں موجود تھا، مگر اس کے بارے میں بات نہیں ہوتی تھی۔ مینٹل ہیلتھ، انزائٹی، سٹریس، تناؤ، ہم نے کبھی بچپن میں ایسے لفظ نہیں سنے۔ گوگل پہ ڈائبٹیز کے بعد سب سے زیادہ سرچ ہونے والی بیماری ڈپریشن ہے۔ کئی کتابیں اس موضوع پر لکھی جا چکی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کئی لوگوں کو متاثر کر چکی ہے۔ یہ سوچ غلط ہے کہ مسلمان کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ صرف وہی لوگ اداس ہو سکتے ہیں جو اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ خوش ہونا یا اداس ہونا انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن جب کوئی غم ہمارے اندر 2 ہفتوں تک مسلسل رہتا ہے، اسے آج کے وقت میں کلینکل ڈپریشن یا میجر ڈپریشن کہتے ہیں، اور اگر یہ کیفیت 2 سال تک برقرار رہتی ہے تو اسے پرسسٹنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو ڈپریشن ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو خود اعتمادی یعنی سیلف اسٹیم کے مسائل ہوتے ہیں، اور وجوہات یوں ہو سکتے ہیں: تکلیف دہ واقعات، کسی اپنے کو کھو دینا، کسی طرح کی تبدیلی کو قبول نہ کر پانا، ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر، ناکامی کا سامنا نہ کر پانا، غلطیاں، محرومیاں، ایکسپیکٹیشنز، کانسٹنٹ کمپیریزنز، وہ کام کرنے کو کہا جانا جس میں دلچسپی نہ ہو، ماضی کے تجربات، مستقبل کا خوف، جینیٹک فیکٹرز، کسی دوائی کے سائیڈ ایفیکٹس، تھائرائیڈ ڈس آرڈر، جسم میں کچھ کیمیکلز یا ہارمونز کا امبیلنس، سورج کی روشنی کی کمی، پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ڈیلیوری کے بعد ہوتا ہے، یا PMS یعنی ہیز سے ریلیٹڈ ہارمونل تبدیلیاں۔ ماہرین اس موضوع کو پیمس کے تحت دیکھتے ہیں، PEMS یعنی فزیکل، ایموشنل، مینٹل، اسپریچول، یعنی جسمانی، جذباتی، ذہنی یا روحانی۔ پیمس میں کہیں پر امبیلنس ہو تو وہ ڈپریشن کریٹ کرتا ہے۔ ڈپریشن میں متاثر انسان کے کچھ علامات میں شامل ہیں: ہمیشہ اداس رہنا، فکر مند اور خراب موڈ میں رہنا، لگژریز تو دور، زندگی کی ضروریات میں بھی دلچسپی کی کمی، انجوائے نہیں کر پانا، زندگی کے مسائل کے سامنے مسلسل مایوسی اور بے بسی کا احساس، دوسروں کی بات سمجھنے اور دوسروں کے احساسات قبول کرنے میں ناکامی، رونا، جلدی پریشان ہونا، تھکاوٹ کا مستقل احساس، ضروری کام نہیں کر پانا یا کاموں کو تاخیر کرنا، درست فیصلے نہ لے پانا، خودکشی کے جذبات، خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش، لگنا کہ زندگی اب جینے کے قابل نہیں، لوگوں سے ملاقات کرنے میں کترانا، محفل میں ہو کر بھی گمسم رہنا، نیند سے ریلیٹڈ پرابلمز جیسے جلدی نہ سو پانا، دیر تک سونا یا جلدی اٹھ جانا، بھوک سے ریلیٹڈ پرابلمز جیسے بھوک نہ لگنا یا زیادہ کھانا، جسم میں کہیں بھی ہمیشہ درد رہنا جو علاج سے بھی کم نہ ہو۔ جو لوگ ڈپریشن محسوس کرتے ہیں وہ ایک بیماری ہو سکتی ہے جسے میڈیکل علاج کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اسپیشلسٹ سے ٹریٹمنٹ کروانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اللہ نے ہر بیماری کا علاج بھی بھیجا ہے، صحیح وقت پر ڈائگنوسس ہو جائے تو علاج بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ ارلی سٹیجز میں ذہنی پریشانیاں ڈیٹیکٹ ہو جائیں تو کاؤنسلنگ کروانے سے راحت پا سکتے ہیں۔ کچھ دوائیاں جیسے اینٹی ڈپریسنٹ میڈیکیشنز اور موڈ سٹیبلائزرز بھی مدد کر سکتے ہیں۔
بہتر ہے کہ سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کسی مسلمان میڈیکل ایکسپرٹ سے کروایا جائے یا دینی علم رکھنے والے خاندان کے قابل اور موثر شخصیات سے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے روحانی علاج میں کیا شامل ہے۔ سب سے بڑا علاج تو یہ ہے کہ صبر کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیولی سوچے، اس پر توکل رکھے، اپنے معاملات اسی کو سونپے اور ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رنج و غم سے حفاظت کے لیے اور اسے کم کرنے کے لیے دعائیں سکھائی ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ سے شفا کی امید رکھتے ہوئے، اللہ ہی کی ذات پر کامل اعتماد کرتے ہوئے ان دعاؤں کا پڑھنا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ رقیہ بھی علاج کا ذریعہ ہو سکتا ہے، چاہے کوئی بیماری میڈیکل ریزن سے ہوئی ہو، جن، جادو یا نظر کے اثر سے ہوئی ہو، سنت میں موجود قرآن کی مخصوص آیتوں اور دعاؤں میں اس کی شفا موجود ہے۔ اس کے طبی علاج میں اکثر استعمال ہونے والے نسخوں میں ایک تلبینہ ہے۔ اس کا ذکر صحیح بخاری کی حدیث اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، جس میں مذکور ہے کہ تلبینہ بیمار کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو کم کرتا ہے۔ یہ پیٹ اور آنتوں کو صاف کرتا ہے، اس کا فلو کلیئر کرتا ہے اور بیلنس یعنی توازن ریسٹور کرتا ہے۔ یہ بارلی، دودھ اور شہد سے بنایا جاتا ہے۔ جیسے کہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اس کے لیے اللہ کافی ہوگا۔ تناؤ کا احساس ایک ویک اپ کال ہے جس میں انسان کو اپنے رب کے ساتھ کے تعلق کو چیک کرنا ہے۔ ایسے وقت پر اپنے پروردگار سے 1 to 1 کنیکشن قائم کرنا ایمان کو بڑھا سکتا ہے۔ اس کے کچھ پاسبل ریمیڈیز دیکھتے ہیں۔ یہ تکلیف دہ احساسات دور بھی ہو سکتے ہیں کثرت سے عبادت میں، اللہ کو یاد کرنے سے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے، نعمتوں کا شمار کرنے سے اور نفع بخش کاموں میں بزی رہنے سے۔ جسمانی اور ذہنی علاج کے ساتھ مفید کاموں میں مصروف رہنا بہت ضروری ہے۔ زیادہ تر معاملات میں ڈپریشن ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جو فارغ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو فائدہ مند کاموں میں مصروف نہیں رکھتے۔ مریض کو وہ کام کرنے چاہیے جو اسے پسند ہو، جس میں اس کی دلچسپی ہو، ہاں مگر وہ کام شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ مسلسل درد اور غم کے بارے میں سوچنا شیطان کو ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے، پریشانیوں میں کئی گنا اضافہ کرتا ہے۔ ذہنی بہتری کے لیے مریض کو چاہیے کہ امید نہ کھوئے، گھبرائے نہیں، شکایت نہ کرے۔ میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے یا ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو تب تو ہم نہیں کہتے مجھے ہی کیوں ملا۔ لوگوں سے باتیں کرنے سے اپنے پرابلمز ہلکی لگتی ہیں۔ دنیا میں لوگ جنگوں میں، غربت میں، بے شمار مصائب میں مبتلا ہیں۔ لوگوں کی تکلیفیں سن کر اپنی تکلیف تھوڑی لگ سکتی ہے۔ جتنا ہم نیچر کے خلاف جائیں گے، قدرتی چیزوں کے اگینسٹ جائیں گے، اتنا ڈپریشن بڑھے گا۔ لہٰذا آرٹیفیشل چیزوں سے، کیمیکلز والی چیزوں سے، ملاوٹ والے کھانے سے، گیجٹ سے دور رہنے سے شفا یابی ممکن ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں اپنے جذبات کے بارے میں بات کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے اور اسے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ڈپریشن والے مریض کے آس پاس کے لوگ ان کے تھیراپی میں اہم کردار نبھا سکتے ہیں۔ اس سے باہر نکلنے میں ان کی مدد کر کے، سپورٹ کر کے، انہیں سمجھ کر یا کم سے کم ان کے باتوں کو صبر سے سن کر۔ اپنے ہوتے ہی ہیں سکھ دکھ میں ساتھ دینے کے لیے، پر یہ حکمت سے کرنا ہوگا کیونکہ ڈائریکٹ بات کرنے سے مریض انکمفرٹیبل ہو سکتا ہے۔ کبھی مریض خود سمجھدار انسان ہوتا ہے لیکن اسے بھی ریمائنڈرز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ڈپریشن چند دن کے لیے محض ناخوش ہونا، مایوسی میں گھرے رہنا یا تھکاوٹ محسوس کرنا نہیں ہے، یہ ایک حقیقی بیماری ہے۔ اس احساس سے سب واقف ہے لیکن ہر کسی کو اس کا تجربہ نہیں ہے۔ اس سے متاثر انسان ہی اس کی حقیقت سمجھ سکتا ہے۔ بے بس تو ہوگا انسان۔ زندگی کے مختلف موڑ پر اپنے آپ کو مجبور اور لاچار نہیں پائے گا تو کیا اپنے رب کو پکارے گا؟ زندگی یکساں نہیں ہوتی، حالات کبھی ہماری پسند کے مطابق ہوتے ہیں، کبھی مختلف۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ تمام مشکلیں، خوشی، غم، زندگی، موت اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اپنے دکھ کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہوئے
اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا شفا حاصل کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ کوئی بھی تکلیف انسان کو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی، اور اگر آتی ہے تو اس میں ضرور اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ دنیا ہے، جنت نہیں۔ آزمائش میں صبر اور شکر سے کام لیا جائے تو اس آزمائش میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، جنت ملتی ہے۔ اس کے برعکس ایمان کی کمزوری اس کے لیے ناکام ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمارے نوجوان اکثر اپنے آپ کو ایسے سچویشن میں پاتے ہیں۔ آج کی کمپٹیشن بھری دنیا، سوشل میڈیا کے پریشرز، چاروں طرف گیجٹ سے نکلنے والے ریڈیشنز، اڈلٹریٹڈ فوڈ، ہارمونل چینجز، یہ ساری چیزیں اہم کردار نبھاتے ہیں ان کے موڈ سوئنگز میں۔ ایسے میں ان کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹڈ رہنا بہت ضروری ہے۔ ان کی چھڑچھڑاہٹ کو ہمیشہ اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہاں پر ایک اور بات پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں۔ اکثر خواتین جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں وقفے سے ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے، احساس کم تری کی وجہ سے۔ جب ریپیٹڈلی انفیریئر فیل کرایا جاتا ہے، ایفرٹس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، تو ایسا محسوس کرنا ایک نیچرل چیز ہے۔ یہ تو دنیا کا دستور ہے، جہاں انکم جنریٹ نہیں ہوتی وہاں قدر نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بات عورتیں خود جانتی ہیں، اور ان کے آس پاس کے تمام افراد بھی جانتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ عورت گھر پر توجہ نہ دے تو گھر کا اور گھر والوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تو سب کے ہر لمحے کی محنت کو جانتا ہے، اور اجر بھی وہی دینے والا ہے۔ امیدیں صرف اللہ سے ہو تو نظریے بدل جاتے ہیں۔ آج کی افراتفری کی زندگی میں خود کی دیکھ بھال بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو اس طرح کی مشکل میں کبھی نہ ڈالنے کے لیے اس کی حقیقت سے واقف رہنا، اس سے بچنے کی دعاؤں کو جاننا، اپنا ہر پہلو سے عمدہ خیال رکھنا ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھنا خود غرضی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ضروری ہے۔ مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہ ہو تو اس کا اثر زندگی کے ہر پہلو، ہر رشتے، ہر جذبات، ہر فیصلے اور ہر کام پر پڑتا ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کے صحت کی، ایمان کی حفاظت فرمائے، ہر خوشی ہر غم کے موقع پر صرف اللہ کو پکارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔